جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اگر دونوں کی آمین ایک دوسرے سے مل جائے تو اس نمازی کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ جب مسلمانوں کی دشمن سے مت بھیڑ ہو جائے تو کھڑے کھڑے ہی نماز پڑھ لیں۔ اگر دشمن زیادہ ہوں تو مسلمان کھڑے کھڑے یا سوار ہو کر یعنی جس طرح بھی ممکن ہو سکے نماز پڑھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ غزوہ خندق کے دن حضرت عمر تشریف لائے اور کفار قریش کو برا بھلا کہتے ہوئے کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں نماز عصر نہیں پڑھ سکا، سورج غروب کے قریب ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں بھی ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھ سکا ہوں۔ اس کے بعد آپ وادی بطحا میں اترے، وضو کیا اور سورج غروب ہونے کے بعد نماز عصر ادا کی اور اس کے بعد نماز مغرب پڑھی۔ ایک دفعہ آفتاب گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوفزدہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ آپ گھبرائے کہ شاید قیامت آ گئی۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے اور اتنے طویل قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھائی کہ اتنی طویل نماز پڑھاتے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ کسی کے مرنے جینے کی وجہ سے ظہور پذیر نہیں ہوتی، لہٰذا جب تم ایسا دیکھو تو ذکر الہی کی طرف توجہ کرو، نیز دعا اور استغفار بھی خوب کرو۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، وہ صحت اور فراغت ہے۔ خوب جان لو، دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا میں ایسے رہو گویا تم مسافر ہو یا راہگیر۔ بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ان میں سے ایک دنیا کی محبت اور دوسرے لمبی امید ہے۔ انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں بھی اس کے اندر پروان چڑھتی جاتی ہیں، ایک مال کی محبت اور دوسری درازی عمر کی خواہش۔ جب کوئی بندہ قیامت کے دن بائیں حالت پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس اقرار سے مقصود اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگی تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے اس مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں، جس کی کوئی محبوب اور پیاری چیز میں دنیا سے قبض کر لوں اور وہ اس پر صبر کر کے ثواب کا طالب رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہارا میر سفر ہوں گا اور تم پر گواہی دوں گا۔ اللہ کی قسم میں اب اپنا عوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق یہ اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، لیکن مجھے یہ خطرہ ضرور ہے کہ تم حصول دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو ان کے بعد ہوں گے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد کو 2 مرتبہ دہرایا یا 3 مرتبہ۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو گواہی دیں گے لیکن ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، وہ خیانت کریں گے اور ان پر سے اعتماد جاتا رہے گا، وہ نظر مانیں گے لیکن اسے پورا نہیں کریں گے اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا۔ یقیناً تمہارے اموال و اولاد تمہارے لیے باعث آزمائش ہیں۔ اگر ابن آدم کے پاس مال و دولت کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا۔ انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تونگری یہ نہیں کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ دولت مندی یہ ہے کہ دل غنی ہو۔
میں نے جنت میں نظر ڈالی تو اس میں رہنے والے اکثر فقراء اور غریب لوگ تھے، اور میں نے دوزخ میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتوں کو دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، آل محمد کو صرف اتنی روزی دے کہ وہ زندہ رہ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ تھا جسے آدمی ہمیشہ کرتا رہے۔ میانہ روی اختیار کرو اور خوش رہو۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جس دن پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، پھر اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھے، صرف ایک حصہ اپنی تمام مخلوق کے لیے دنیا میں بھیجا۔ لہٰذا اگر کافر کو اللہ کی ساری رحمت کا پتہ چل جائے تو وہ کبھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مومن اللہ کے ہاں ہر قسم کے عذاب کا علم ہو جائے تو وہ دوزخ سے کبھی بھی بے خوف نہ ہو۔ بلا شبہ صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب اجر دیا جائے گا۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرے گا تو وہ اسے کافی ہے۔ میری امت کے 70,000 انسان حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے اور نہ شگون لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فراغت کے بعد یہ پڑھتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور وہی حمد و ثنا کا سزاوار ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہ 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ ارشاد نبوی ہے، جو کوئی اللہ پر ایمان اور قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انسان جو بات بھی زبان سے نکالتا ہے تو ایک نگہبان فرشتہ اسے لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے رک جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جاتا جو میں جانتا ہوں تو تم میں بہت کم ہنستے اور روتے زیادہ۔ اللہ کے سوا ہر شے فانی اور باطل ہے، اسے دیکھنا چاہیے جو درجے میں نیچے ہے، اسے نہیں دیکھنا چاہیے جو مرتبے میں اوپر ہے۔ جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کے منتظر رہو۔ پوچھا اللہ کے رسول، امانت کس طرح ضائع کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا، جب معاملات نالائق اور نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خود پر یہ لازم کر لیا ہے کہ دنیا میں وہ کسی چیز کو بلند کرتا ہے تو اسے نیچے بھی لاتا ہے۔ جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر ام المومنین حضرت عائشہ یا کسی دوسری زوجہ محترمہ نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ نہیں جو تم نے خیال کیا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے ہاں اکرام و احترام کی بشارت دی جاتی ہے جو اس کے آگے ہے۔ اس سے بہتر کوئی چیز اسے معلوم نہیں ہوتی، اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کے ہاں ملنے والی سزا کا بتایا جاتا ہے، تو جو شے اس کے آگے ہے وہ اسے انتہائی ناگوار گزرتی ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا اللہ بھی اسے ملنا نہیں چاہتا۔ جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، دوزخ یا جنت، پھر اسے کہا جاتا ہے یہ تیرے رہنے کی جگہ ہے یہاں تک کہ تو اس کی طرف اٹھایا جائے گا۔ جو لوگ مر گئے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے جو کچھ اپنے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں۔
قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ لوگوں کے درمیان ہوگا وہ ناحق خون کے متعلق ہوگا۔ اہل جنت سے کہا جائے گا، اے اہل جنت، تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے اہل دوزخ، تمہیں بھی یہاں ہمیشہ رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے یا جو اس کے لیے آسان کیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے، میں صبح کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ ارشاد باری تعالیٰ، اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی یہ راہ نہ پا سکتے تھے، نہ روزہ رکھ سکتے اور نہ نماز پڑھ سکتے۔ اے اللہ، ہم پر سکینت نازل فرما، اگر ہم دشمن سے لڑیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ مشرکین نے ہم پر زیادتی کی ہے، جس وقت انہوں نے فتنہ کا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کر دیا۔ جب کوئی زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ جب بھی کوئی شراب نوشی کرتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ جب بھی کوئی چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت وہ ایمان سے نہیں ہوتا۔ اور جب بھی کوئی لوٹنے والا لوٹتا ہے کہ لوگ اپنی نظریں اٹھا اٹھا کے اسے دیکھتے ہیں تو وہ مومن نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے تلے جگہ دے گا۔ اس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عادل حکمران، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بھے پڑی، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو، اور وہ آدمی جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ شخص جسے کوئی بلند مرتبہ اور خوبرو عورت اپنی طرف بلائے لیکن وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جس نے اس قدر پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کتنا اور کیا صدقہ کیا ہے۔ کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ کا شریک بنانا، جھوٹی قسم اٹھانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں وہ پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس اور لذت چکھ لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہوں۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی سے محبت صرف اللہ کے لیے کرے۔ تیسرے یہ کہ اسے کفر میں لوٹ جانا اتنا برا لگے جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو برا خیال کرتا ہے۔ ہر دھوکہ دینے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے سے وہ پہچانا جائے گا۔ سچے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں۔ صدقہ کرو کیونکہ عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر پھرے گا اور کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ قابل رشک 2 آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے حق کے راستے میں بے درے خرچ کرے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے سرفراز کیا، وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے۔ جو بادشاہ مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے ان کے معاملات میں خیانت کی، پھر وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بھید کھول دے گا، اور جو لوگوں کو مشقت میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر تو صدمے کے آغاز ہی میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ لوگوں میں بدترین وہ شخص ہے جو دور خواہ ہو، ان کے ساتھ ایک بات کرتا ہے تو دوسروں کے ساتھ اور بات کرتا ہے۔
جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے سے دوسرے کا مال ہتھیا لے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو شخص جھگڑالو ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہوتا تو میں پسند کرتا کہ اگر لینے والے مل جائیں تو 3 دن گزرنے سے پہلے ہی میرے پاس اس میں سے 1 دینار بھی نہ بچے، سوائے اس کے جسے میں اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے روک لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف 2 شخصوں پر ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو، وہ اسے دن رات پڑھتا ہے، سننے والا کہتا ہے کاش مجھے بھی اس طرح دیا جاتا جیسے اس کو دیا گیا ہے، تو میں بھی اس طرح کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہو اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اسے دیکھنے والا کہتا ہے کاش مجھے بھی یہ مال دیا جاتا جس طرح اس کو دیا گیا ہے، تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا جس طرح یہ خرچ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی تمنا نہ کرو۔ تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر وہ نیکوکار ہے تو ممکن ہے کہ اسے نیکیوں کی مزید توفیق مل جائے، اور اگر بدکار ہے تو شاید اسے توبہ نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے جو بھی نبی آیا ہے اسے کچھ ایسی نشانیاں دی گئیں جن کے مطابق اس پر ایمان لایا گیا، یا فرمایا ان نشانیوں کے سبب لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف بذریعہ وحی بھیجا ہے۔ اس بنا پر مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار تمام انبیاء علیہ السلام کے پیروکاروں سے زیادہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، اور وہ غالب ہی رہیں گے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، عطا اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس امت کا معاملہ ہمیشہ درست رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی یا اللہ کا امر آ پہنچے۔ جب حاکم اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے پھر وہ فیصلہ صحیح ہو تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے، اور اگر فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرے اور غلط کر جائے تو اسے صرف 1 اجر و ثواب ہوتا ہے۔ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو جانتا ہے کہ ان بندوں کے حق اللہ کے ذمے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو دوسرے لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو تمام جائز کاموں میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ فرماتے، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر یوں کہیں، اے اللہ، میں تیرے علم کے طفیل اس کام میں خیریت طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کے طفیل اس کام میں طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل کا طلبگار ہوں، کیونکہ تجھے قدرت ہے مجھے نہیں، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو غیبوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے دنیا اور آخرت میں، یا اس طرح فرمایا کہ میرے دین، میری زندگی اور میرے ہر انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، تو مجھے اس کی قدرت دے اور میرے لیے اسے آسان کر دے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام
میرے لیے دنیا و آخرت میں، یا اس طرح فرمایا کہ میرے دین، میری زندگی اور میرے ہر انجام کے اعتبار سے برا ہے، تو مجھے اس کام سے دور رکھ اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں بھی وہ ہو، پھر مجھے اس پر راضی اور خوش کر دے۔ لوگوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہاں کچھ لوگ ہیں جن کا زمانہ شرک کے قریب ہے، وہ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے ذکر کے وقت اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں، تو کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کا نام لے کر اسے کھا لیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر کار دوزخ سے وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اور ان کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہوگا۔ پھر وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اور ان کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ بالآخر وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اور ان کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو آسمانوں کا مالک، زمین کا رب اور عرش کریم کا مالک ہے۔ یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیں کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں پھیر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت یہ قسم اٹھایا کرتے تھے، دلوں کو پھیرنے والے کی قسم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پہ تشریف لاتے تو دعا کرتے، اے اللہ، میں تیرے نام کے طفیل زندہ ہوں اور اسی کے ساتھ فوت ہوں گا۔ اور جب صبح ہوتی تو یہ دعا کرتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں فوت کرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا جبکہ اللہ تعالیٰ تک پاکیزہ خیرات ہی پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر وہ اسے صدقہ کرنے والے کے لیے اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی خیرات چڑھتی ہے جو حلال کمائی سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر لیا تو عرش کے اوپر اپنے پاس یہ لکھا، میری رحمت میرے غضب سے آگے بڑھ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا مقبول ہے، انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے جبکہ میں خود زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جس وقت رات کا آخری تنہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور کہتا ہے، کوئی شخص ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی شخص ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کوئی شخص ہے جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے بخش دوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، پاک ہے اللہ جو بہت عظمت والا ہے۔